اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ٹائگرس سابق وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان تحریک انصاف کی واحد خاتون رکن قومی اسمبلی، کیونکہ ابھی استعفے قبول نہیں ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس ویلاگ میں اسپیشل مہمان ہیں، زرتاج گل وزیر صاحبہ۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے ساتھ 25 مئی کو ہوا کیا؟ کیونکہ میں نے آپ کی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، میرا تو ایز اے ہیومن دل دہل گیا ہے۔ یہ مرد حضرات آپ کے ساتھ شیلنگ کر رہے تھے اور آپ کو مین ہینڈل کر رہے تھے؟ دیکھیں جمیل، ہم نے حق کی آواز اٹھائی، ہم نے پاکستان کی آزاد خود مختاری کی آواز اٹھائی، رجیم چینج کے خلاف امریکی سازش، اور اسپیشلی جو یہاں پہ میر جعفر اور میر صادق تھے جو امپورٹڈ حکومت ہے، ان کے خلاف جو ہم نے آواز اٹھائی کہ، اور ہماری ڈیمانڈ کیا ہے نہت پاکستانی کہ صرف نیا الیکشن ہونا چاہیے، فریش مینڈیٹ کے ساتھ یہ اسمبلی واپس آئے اور عوام فیصلہ کرے گی، عوام کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ 25 مئی سے پہلے بھی 2000 سے زیادہ گھروں کے اوپر ریڈ کیے گئے، کوئی خاتون پولیس نہیں آئی، اور سارے مرد حضرات تھے؟ سارے مرد حضرات آئے، خواتین کو ہراسا گیا، کسی کو جائے نماز سے گھسیٹا گیا، کسی کو گاڑی سے گھسیٹا گیا، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، بغیر کسی وارنٹ کے لوگوں کو ابڈکٹ کیا گیا، اغوا کیا گیا، کڈنیپ، بلکہ ابڈکشن ہوئی ہے لوگوں کی، غائب ہو گئے لوگ، اور مسنگ پرسن کے اندر شامل ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو 25 مئی سے جو ہم لوگوں نے اسلام آباد آنا تھا، اس سے پہلے پورے پاکستان کو رانا ثناء اللہ نے اور مریم جو فتنہ ہو رہا تھا اس کے کہنے کے اوپر پورے پاکستان کو سیل کر دیا گیا، ہاسٹیج بنا دیا گیا، ہاسٹائل کا گراؤنڈ بھی، اور پوری ہاسٹیج ہو گئی تھی پوری مملکت۔ ہر جگہ پہ کنٹینر، ہر جگہ پہ ریت کے ڈھیر، ہر جگہ پہ شیشے کانٹے، اور ہر ناکے کے اوپر پولیس کی 5-5 ہزار افراد، اور جن کے پاس ٹیئر گیسنگ اور شیلنگ موجود تھی، جی وہ بھی ایکسپائرڈ موجود تھی۔ اور پھر 25 مئی سے لے کر 20 گھنٹے تک اسلام آباد کے اندر جو مناظر اس ملک نے دیکھے، نہتے عوام پہ، خواتین پہ، بچوں پہ جو ریاستی دہشت گردی کی گئی اس امپورٹڈ پرائم منسٹر کی طرف سے اور وزیر داخلہ کی طرف سے، جس نے 28 قتل کیے ہوئے، عابد شیر علی کے والد کے کہنے کے مطابق، جس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا، اور وہاں پہ 20 گھنٹے تک اسلام آباد جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کی شکل اختیار کر گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو مودی کی سرکار مقبوضہ کشمیر میں کرتی ہے، جو اسرائیل کی سرکار فلسطین کے ساتھ کرتی ہے، وہی نہتے پاکستانیوں کے ساتھ، پیسفل پروٹیسٹر کے ساتھ، اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو 1 کروڑ 70 سب سے بڑی پرامن جماعت جن کے پاس کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے، کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں، جو سب سے زیادہ، جس کے اندر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جس میں خواتین، بیگمات، بچے، یوتھ آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، ان کو جو ہے ان کے اوپر بدترین شیلنگ کی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، بختر بند گاڑیوں سے ان کی گاڑیاں توڑی گئی، ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، اور ان کو اٹھایا گیا، ان کو ہراس کیا گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین اس دن مقبوضہ اسلام آباد بن گیا تھا، ایسا ہی لگ رہا تھا۔ اور جو انہوں نے نہتے عوام کے ساتھ، میڈیا پرسنل کے ساتھ، آپ سب لوگوں کے ساتھ کیا ہے، آپ لوگ آئی وٹنس ہیں۔ یہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، جب بھی یہ پی ایم ایل این کی حکومت آ جاتی ہے، دنیا کو یہ بات پتہ چل جاتا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے، سلمان تاثیر کا مرڈر ہوتا ہے، یہ ملک خواتین اور فیملیز کے لیے غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ گالی گلوچ سے یہ بات شروع کرتے ہیں، تو اس پہ وہ لنڈے کے لبرل جو ہمیشہ خواتین کے نیپال چلے گئے، جی وہ نیپال چلے گئے، آپ سے کوئی سولیڈیرٹی نہیں کی کسی نے بھی کوئی سولیڈیرٹی، کیونکہ آپ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کسی کو، اور آپ دین کی بات کرتے ہیں یا آپ مذہب کی بات کرتے ہیں؟ ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ ابھی جمیل کل ہی ورلڈ اکنامک فورم پہ اسرائیل کے صدر نے کہا کہ ہاں پاکستانی آفیشیل وفد سے میری ملاقات ہوئی ہے 2 دفعہ، اور اس رجیم چینج کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ میرا سوال ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں یہودی ایجنٹ کہا، جنہوں نے ہمیں اسرائیلی ایجنٹ کہا ہے، وہ آج کہاں سو رہے ہیں؟ پاکستان میں رجیم چینج کے اوپر کس چیز پہ، پاکستان کے کس پالیسی کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کیا گیا ہے، قوم کو بتایا جائے، سوال کیے جائیں۔ میں بھی سوال یہ کرتی ہوں، اس کو ڈینائل آنا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا کوسچن ہے، یہ بہت بڑا، اور یہ اسرائیلی صدر ورلڈ اکنامک فورم پہ کہہ رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اب یہ میں سے کراس ٹاک اگر میرے سامنے کوئی آیا تو میں ضرور پوچھوں گا یہ سوال۔ اب میرا اگلا سوال آپ سے، 24 تاریخ کو شیریں مزاری صاحبہ کو مین ہینڈل کیا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا، مس کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹری ماری اور ان کو ریلیز کیا گیا۔
پھر اس کے بعد ہماری ریاست کی جانب سے ان کی صاحبزادی کے اوپر ایک مقدمہ قائم کر دیا گیا. میں آپ سے کامنٹ چاہوں گا کہ کسی کی ماں کو ایک دم غائب کر دیا جائے, کیا اس کا ریئیکشن فطری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں کہتی ہوں ریئیکشن فطری یا غیر فطری ہو. دیکھیں جمیل میری بات سنیں, جسٹس ناصرہ کے گھر پہ پولیس نے دھاوا بولا, ٹرو, اور ان کے جو الفاظ تھے اسے انسان کا جو ہے نا وہ دل پھٹ جاتا ہے. مولانا حضرت مولانا اقبال کی بہو ہے جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا, جی جی, ٹھیک ہے, ان کی بہو کے ساتھ جو کیا گیا, اور پڑھی لکھی خاتون جسٹس ناصرہ, شی از ناٹ اے کامنر, ٹھیک ہے نا, اس نے اس ملک کی انہوں نے چند ایک پڑھی لکھی خواتین میں سے خدمت کی ہے. ڈاکٹر شیری مزاری کو وہ مناظر دیکھیں جب ان کو ابڈکٹ کیا گیا, ان کے ناخن تک توڑے گئے, ایسا ہی ہے, اور ان کو غائب کر دیا گیا بغیر کسی اس کے کوئی مقدمہ نہیں, کوئی وارنٹ نہیں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو کیا, میں تھی, ملیکہ تھی, کمل تھی, بہت ساری خواتین, اور وہ خواتین اور وہ فیملی سے پوچھے جو 5 ہمارے ورکرز جو ہیں وہ شہید گئے, جو پولیس گردی کا رانا ثناء اللہ یا مریم نواز کی وجہ سے جو شکار ہوئے. وہاں پہ جب ایک ان کی بیٹی ایمان مزاری چیختی ہیں, چلاتی ہیں کہ میری ماں کو اغوا کر لیا گیا ہے, فطری عمل ہے, اس کے خلاف آپ پرچہ دے رہے ہیں. تو میرا پہلا سوال ہے کہ جب مریم نواز آپ کو کہتی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, اس کے اوپر کیوں چپ ہیں؟ اس کے اوپر کیوں چپ ہے؟ نواز شریف نے بولا وہاں بیٹھ کے, نواز شریف نے بولا جرنیل کے نام لیے گئے, ڈیکوریٹڈ آفیسرز کے نام لے کر جس کے اوپر انڈیا میں شادیانے بجائے گئے, جنرل فیض کا جو نام لیا گیا, وہ آج آپ کے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کو پروٹوکول مل رہا ہے پریزیڈینشل ہے, اور جان بوجھ کی توہین کی گئی اداروں کی, کہ جو ان اداروں کو ملائن کرتی تھی, جو ان کو پر الزامات لگاتی تھی, ان کو ڈیکوریٹڈ آفیسرز کے ساتھ امپورٹڈ کرائم منسٹر کی جس دن اس نے حلف لینا تھا ان کے ساتھ ایک رو میں بٹھایا گیا. کیا اس عورت کے خلاف آپ نے پرچہ کیا ہے؟ کرنا چاہیے, آپ کو کرنا چاہیے. خواجہ اعظم کے خلاف, اگر ایمان مزاری کے خلاف ہو سکتا ہے تو پھر اس کے خلاف بھی ہونا چاہیے, اور یہ پرچہ ہونا نہیں چاہیے ایمان مزاری کے خلاف. دیکھیں میری بات سنیں جمیل, جس کی والدہ کو آپ نے اغوا کیا بغیر کسی وجہ کے, جس نے بھی کیا, اور جس نے بھی کیا نہیں, میں نے ڈیرہ غازی خان میں نے اینٹی کرپشن والوں سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں میڈم جس نے کیا ان کو پتا ہوگا, ہمیں نہیں پتا. مطلب یہ کہیں سے ہوا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو ہوا ہے, کہیں نہ کہیں تو ہوا ہے نا. تو کہیں نہ کہیں پر جب اگر اس بیٹی نے اپنی ماں کے بارے میں سوال کیا, وہ 2 بجے رات کو بیٹھی ہوئی تھی, ہائی کورٹ کے لیے بیٹھی ہوئی تھی. میں تو ہائی کورٹ کا بھی اس دن شکریہ ادا کرتے, نہیں تو پتہ نہیں وہ اطہر منرل صاحب نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا ڈاکٹر شیری مزاری کے ساتھ کرتے. صحیح. تو میں کہہ رہی ہوں کہ جب سے یہ حکومت, جب بھی PMLN کی حکومت آئے گی, یہ عورتوں کے خلاف ہوگی, یہ دہشت گردی کرے گی, غنڈہ گردی کرے گی, لاقانونیت کرے گی, سیدھے لوگوں کو گولیاں مارے گی. ان کے شر سے کوئی فیملی, کوئی خاتون محفوظ نہیں ہوگی. ان کے نظر میں صرف ایک ہی عورت ہے, اور وہ مریم نواز ہے, جس کو قانونی حق بھی حاصل ہے, آئینی حق بھی حاصل ہے, پاکستان کے اوپر قومی خاتون ہونے کا بھی حق شامل ہے, ان کو کورٹ سے ریلیف کا بھی حق حاصل ہے, اس کو سیاست کا بھی حق حاصل ہے. اگر کوئی عورت سیاست میں اپنا میدان کرے گی اس کو گالی گلوچ, اور جرم کرنے کا حق بھی حاصل ہے. باقی پاکستان میں کوئی عورت اس قابل نہیں ہے PMLN کی نظر میں کہ وہ اپنا کوئی پولیٹیکل رائٹ استعمال کر سکے, کوئی جوڈیشل رائٹ استعمال کر سکے, کوئی قانونی رائٹ استعمال کر سکے. صرف ایک قومی مجرمہ تب پاکستان کی تمام عورتوں کے اوپر PMLN کی نظر میں بھاری ہے. اور میں جمیل میں آپ کی بات کہنا چاہتی ہوں, پلیز دیکھیں ان کا بگوڑا جو لیڈر ہے نا, وہ تو لندن بیٹھا ہوا ہے, سزا یافتہ. یہی کورٹ اس کو پکار کے تھک گئی کہ قومی مجرم, اشتہاری مجرم حاضر ہو, ٹھیک ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس پورے سینیریو میں صرف اس امپورٹڈ کرائم منسٹر نے اپنے ساتھ وزیر اعظم لگانا تھا, تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ زردارے کے ہاتھوں یا ارغمال ہو کر استعمال ہو کے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ آپ کی سیاست بھی ختم, آپ کا مسخ چہرہ بھی لوگوں کے سامنے آ گیا, آپ نے اداروں کو یرغمال بھی کیا, ریاست دہشت گردی, یہ بدترین تاریخ میں لکھا جائے گا, اور اس کا حساب ہوگا آپ سے. آج آپ کورٹ کے ذریعے یا کسی ذریعے, پیسوں کے ذریعے آپ فیصلے ختم کروا دیں, لیکن دوبارہ سے مقدمے کھلیں گے. جن کو آپ نے قتل کیا ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں, آپ سے سوال تو ہوگا, آپ کو ہم گھسیٹیں گے, ہم لے کر جائیں گے, آپ چھوڑیں گے تو ہم آپ کو. اچھا زرتال, بڑا امپورٹنٹ سوال, آپ کچھ لوگوں کو یہ بتا سکتی ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کور ورکر ہے اور عام پاکستانی جو خان صاحب کے لیے دھرنا دینے کے لیے نکلے تھے, اچانک پتہ چلا کہ خان صاحب نے وہ دھرنا کال آف کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں 6 دن کی ڈیڈ لائن دیتا ہوں. ایسا کیا ہوا؟ ہمیں تو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, میں چاہتا ہوں آپ کے منہ سے وہ لوگ سنیں جو دل برداشتہ بیٹھے ہیں. ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب نے کال آف کیا؟ نہیں جمیل, اگر آپ دیکھیں نا تو ہم نے تو آزادی مارچ کرنا ہے اور کرتے رہیں گے, کیونکہ اس امپورٹڈ
حکومت کے پاس جو رجیم چینج ہوا ہے اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ ہمارا آئینی حق بھی ہے, یہ ہمارا سیاسی حق بھی ہے, یہ اور اس کے لیے آپ کورٹ بھی جا رہے ہیں کل. ہم کورٹ بھی جا رہے ہیں اور ہم سڑکوں کے اوپر بھی ہم اپنا حق عوام کی عدالت میں لے کر جائیں گے, اور ہم نے صحیح طریقہ اپنایا ہے کیونکہ ووٹ کی پرچی کے ذریعے انقلاب آتا ہے. تو ایک عوامی مینڈیٹ والے کو جس نے 1.70 کروڑ ووٹ دیا, آپ نے رجیم چینج کے ذریعے آپ نے اس کو منصب سے ہٹایا, اور آپ نے ایک امپورٹڈ پرائم منسٹر کو جس نے پاکستان کی سالمیت کا پتہ نہیں کس کس چیز کا سودا کیا ہوگا اس کو آپ نے وہاں جا کے, تو اس کے خلاف تو ہم کریں گے. دھرنا ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا, ہم نے آزادی مارچ کی تو, اور آزادی مارچ ہم کرتے رہیں گے. ہم بار بار یہاں پہ آتے رہیں گے. ہمارے ورکر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں مایوس نہیں ہے. میں دیکھ میں کل کو میں مایوس کیسے ہو سکتے, میں تو سلوٹ کرتی ہوں ورکرز کو اور عام پاکستانیوں کو کہ جو انہوں نے اتنی بربریت شیلنگ انہوں نے برداشت کی اور پھر بھی وہاں پہ کھڑے رہے. دیکھیں جمیل آپ وہاں پہ موجود تھے, وہاں تو انسان کو سانس نہیں آتی تھی, وہاں تو نظر نہیں آتا تھا, وہاں تو سروائیو کرنا یونیفارم کے اندر بھی رہنا مشکل ہے, بہت مشکل تھا. اور پھر بھی لیڈیز کھڑی رہی ہیں, خواتین بزرگ کھڑے رہے, بچے وہاں پہ کھڑے رہے ہیں وداؤٹ ماسک. تو یہ تو دیکھیں اتنی بربریت, اور پاکستان کو بلاک کرنے کے بعد بھی ریاستی دہشت گردی جو ہم نے صحیح ہے وہاں ہم نے, اس کے باوجود بھی وہاں پہ اتنی تعداد میں لوگ کھڑے تھے, تو کتنی دفعہ یہ ہمارے اوپر بریت کریں گے. تو ہم تو بار بار اسلام آباد آئیں گے جب تک کہ ہمارا آئینی حق, سیاسی حق پاکستان کے لوگوں کو کہ نیا فریش الیکشن ہو, نیا فریش مینڈیٹ ہو, وہ ہمیں نہیں مل جاتا. تو ہم آئیں گے. تو ہمارے ورکر کے حوصلے بلند ہیں. اصل میں تو آپ دیکھیے جمیل, تو ہماری جیت ہوئی ہے, ہماری جیت ہوئی کہ اتنے بڑی تعداد میں عوام نکلی ہے ریاستی دہشت گردی کے خلاف, رانا ثناءاللہ کے خلاف, امپورٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف, مریم نواز کے خلاف. انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل رائٹس اور اپنے آزادی اظہار رائے کو انہوں نے ایکسرسائز کیا ہے, پاکستان کی سالمیت کی خاطر باہر نکلے. تو ہماری تو جیت ہوئی ہے. ان کے تو جب ان کے اوپر آتا تھا وقت نا, تو ان کو مریم جو کلثوم نواز ہوتے نا گاڑی کے اوپر ہوتی تھی اور ایک ورکر نیچے کھڑا نہیں ہوتا تھا. اور ان کو تو ہم نے اوپن, ان کو تو پاکستان میں جو اجازت ہوتی تھی. سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں سیاسی حکومت ہماری جمہوری حکومت ہے, اور ہم نے آج تک ان کے اوپر ایک اس کا ظلم نہیں کیا, ہم نے کوئی پرچے نہیں کرائے. پھر بھی انہوں نے اپنی ماؤں کو, بیویوں کی ڈیڈ باڈیز کو پارسل کیا. جوان بیٹے اپنی ماں کو, دادی کو, نواز شریف صاحب آج تک نہیں آئے. تو ہمارے تو پاکستانیوں کو جرت کو میں سلام کرتی ہوں کہ وہ اس ریاستی دہشت گردی کے باوجود جب 5 لوگ قتل بھی ہوئے, شہید ہوئے ہمارے, وہ لوگ باہر نکلے. تو ہم تو نکلیں گے, بار بار نکلیں گے. ہمارے حوصلے بلند ہیں, ہمارے حوصلے پس نہیں ہے. ایک آخری سوال, جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا تب تک آپ لوگ یہ کرتے رہیں گے؟ جی ہم بار بار آتے رہیں گے. اور جب تک یقیناً دیکھیں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اس ملک کا. یہ ملک بحران کا شکار ہے, یہ ملک دہشت گردی کا شکار ہے, یہ ملک ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے. یہ ملک کے اوپر اس وقت لاقانونیت ہے, غنڈہ گردوں کی اس وقت حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ خود اس وقت اس نے 1600 ارب کا حساب دینا ہے. جو مرغی چور ہے نا, اس نے جو زبردستی کا اس وقت وزیر اعلیٰ بنا, اس نے 25 ارب کا جو ہے اس نے حساب دینا ہے. اور جو باہر سے بگوڑا جو پاکستان کے اوپر سیاست کرنا چاہتا ہے وہ خود اس وقت اشتہاری ہے. مریم نواز جو ہے, جو اس وقت پاکستان کے اداروں کے سر کے اوپر بیٹھ کے نہتے لوگوں کے اوپر اور خواتین کی بے حرمتی کرنے کے لیے شیلنگ کرواتی ہے, اور ان کو پیچھے سے بیک اپ کرتی ہے رانا ثناءاللہ کو, خود کہتی ہے کہ یہ قاتل ہے تو تم لوگ تم اس سے بچ کے دکھاؤ, اس کے اوپر شیخیاں مارتی ہے. تو اس عورت نے بھی حساب لینا ہے. اور اس عورت کا بھی دیکھیے جمیل, میں آپ کی بات بتاتی ہوں, پاکستان کی جتنی خواتین اس وقت جیلوں کے اندر ہیں جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا, اس سے بڑا جرم تو کوئی نہیں کیا ہوگا نا. یہ سیاسی پروٹوکول میں اس کو رینجرز کے اور اس وقت انٹیریئر منسٹری کے, یہ تو ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے نا, یہ تو اداروں کو سوچنا چاہیے. تو ایک وقت تو آئے گا نا, کتنی دیر رجیم چینج کے لیے لوگ غلام بن کے رہیں گے. اکتوبر سے پہلے انتخابات ہو رہے ہیں. دیکھیں جب بھی انتخابات ہونا, ہمارا تو ہے کہ ابھی اور اسی وقت مطالبہ چاہیے, اور یہ بڑا جائز مطالبہ ہے. بالکل جائز ہے, بڑا جائز مطالبہ ہے. ایک لاسٹ آپ سے میرا بھی مطالبہ ہے جی, کیمرے پہ دیکھیں, اور تمام اپنے چاہنے والوں کو, میرے چاہنے والوں کو سے یہ کہیں کہ جمیل فاروقی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, اور میری ویڈیو ضرور دیکھا کریں. ضرور جمیل فاروقی, میرے خیال میں ویلا کے علاوہ بھی جو لوگ بھی حق کا ساتھ دیتے ہیں, سچ کا ساتھ دیتے ہیں. اور دیکھیں ابھی تو میں آپ کو ویسے بھی آپ کی ضرورت کو سلام کرتی ہوں, عمران ریاض کو کرتی ہوں, آپ کو کرتی ہوں, ARY کے جتنے بھی ہیں ان کو کرتی ہوں, آپ لوگوں کے چینل کو, جن کو اسلام آباد میں 25 مئی سے جس طرح غزہ کی پٹی پہ ہوتا ہے, جس طرح فلسطین میں ہوتا ہے, جس طرح مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہے, آپ لوگوں نے بھی وہ ریاستی دہشت گردی کی, اور آپ نے خواتین کو اور بچوں کو, اور آپ نے حق کی آواز بلند کی ہے. تو آپ کا یوٹیوب چینل تو ضرور لوگ سبسکرائب بھی کریں, لائک کریں, بیل آئیکن بھی دبائیں, اور جمیل فاروقی کے ویلاگ کو ضرور دیکھیے گا, ان کا چینل ضرور دیکھیے گا.
کیونکہ اپنے ینگسٹرز کو پروموٹ کریں. جو ضمیر بک جاتے ہیں نا وہ صرف نام ہوتے ہیں, اصل بات یہ ہوتی ہے جو ساتھ کھڑا رہے, جو حق کے ساتھ کھڑا رہے. احتشام کی بھی تعریف کر دیں گے, احتشام بڑا اچھا لڑکا, کوآرڈینیٹر ہے احتشام, پروڈیوسر بھی ہے, کوآرڈینیٹر بھی ہے, بہت اچھا کام کرتے ہیں, ینگسٹرز ہیں. آئی لائک یور ٹیم, بہت اچھی بات ہے. تھینک یو کہ آپ نے خواتین کو, نہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں, ہم ساتھ کھڑے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں, جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. خاص طور پر آپ لوگ تو ویسے ہی بڑے بے ضرر قسم کے لوگ ہیں, کوئی ہاتھ میں گن تھوڑی ہوتی ہے. چلیں, تھینک یو ویری مچ زرداد, آپ نے وقت نکالا. پی ٹی آئی زندہ باد, عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. جمیل بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.